سمائی سنی سنائی باتیں اور قیاسی اس طرح نہیں. اب دیکھو زرہون پہاڑ، چلتن پہاڑ، یہ قیاسی ہے اس کی کہ چلتن اس میں 40 تن 40 لوگ، زرہون یعنی اس میں درخت وغیرہ وغیرہ. اب پتھر اردو میں یہ کوئی سمائی نام، قیاسی ناموں سے ہم کو کافی فائدہ نہیں. یار اس کو چلتن کیوں کہتے؟ اب یہ جو ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا، عیسائی نام رکھتے ہیں سمویل، ڈیوڈ، مسلمان رکھتے ہیں محمد عثمان، ہندو رکھتا ہے کرشن جی یا فلان کرشن نام. تو یہ اس سے قیاسی ہوتا، یعنی ہم نے اپنا نام اپنے پیغمبر کی طرف، انہوں نے اپنے. تو یہ جو صورتیں سورہ بقرہ، سورہ العنکبوت، تو یہ سمائی ہے یا قیاسی؟ اکثر بیشتر علماء کہتے ہیں کہ یہ سمائی ہے، بس صرف پہچان کے لیے، تاکہ ہم جانیں کہ یہ سورہ العنکبوت. باقی کیوں عنکبوت ہے اس طرف ہم نہیں جائیں. حالانکہ اگر اس کو ہم قیاسی مان لیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عنکبوت کا واقعہ اس صورت میں آئے گا، اس کو بہت گہرے طریقے سے دیکھا. یہ اس کا محور ہے، یہ اس کا ایکسل ہے، یہ اس کا روح ہے. جی مین پوائنٹ ہے. جس طرح بقرہ، جب بقرہ کا واقعہ آئے گا تو یہ سورہ بقرہ میں ایک مین پوائنٹ، اس کو آپ نے محوری اور وہ دیکھ دینا ہے. تو جب انشاءاللہ ہم عنکبوت پر پہنچ گیا آیا تھا تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا اور عنکبوت کیا کرتا، عنکبوت کا کیا کام. پھر ہم بتائیں گے کہ پاکستان بھی عنکبوت کی طرح کتنی محنت سے ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنا اور اپنی محنت کو خود ابھی ختم کر عنکبوت کی طرح. جس طرح اس عورت نے بہت اس کے ساتھ سلیقے کے ساتھ وہ بنایا دانے سے، پھر کیا کیا، خود اس کو خراب کیا. اور مکی جو حالات تھے وہ تو سب کو معلوم ہے، مشکل حالات. لوگ جب مسلمان ہوتے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام ایک بڑا وہ ہے، آسان ہے، بس اس پر ہم جائیں گے ہمیں بینیفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا. حالانکہ تحریک کوئی بھی تحریک آپ شروع کرتے ہیں نا وہ آسان نہیں ہوتا. پھر یہ تو نظریاتی تحریک ہے، یہ تو ایک دوسرے فکر کے ساتھ بالکل مقابلے کا ہو. تو اس میں ذہن سازی ہو کہ اسلام مسلمانی وہ ایک لیبل صرف نہیں، نہ کچھ الفاظ. آج بھی یعنی آج پوری دنیا میں بہت اچھی بات ہے، جمہوریت ہے، آزادیاں ہیں، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے. تو ہم آج کہتے ہیں رہنے والا کر کوئی کچھ بولے. میں آج بھی کہتا ہوں اگر آپ اسلام کی روح پر عمل کریں گے، اسلام کی روح پر، تو آپ کے لیے مشکلات ہیں. اگر اسلام دیکھیے، اسلام کی روح آپ کو عدل کے بارے میں درس دے، امن کے بارے میں درس دے، آزادی کے بارے میں درس دے، حساب کتاب کے بارے میں درس دے، اجتماعیت کے بارے میں درس دے. اگر یہ عدل کا پیغام آپ امریکہ میں چلائیں گے تو امریکہ کو چھوڑیں گے. ایک سے ایک استعمال ادھر بیٹھا جو اپنے قوم کا نہ صرف بلکہ پوری دنیا کا محنتوں کا جو وہ استحصال کر اس کو کوئی چیز ہو. جب آپ اللہ کی بات کریں گے اور آپ اللہ کی بات کو معیار بنائیں تو ایک مولوی آپ کو چھوڑے گا. وہ تو بولتے ہیں کہ میں ہوں، اللہ کی بات کا تشریح کا حق مجھے ہے. تم کون ہوتے ہو خدا کی بات کو ڈائریکٹ کرنے والے؟ اچھا یہ جب آپ کو بولے گا کبر غلط ہے تو یہ جو متکبرین کا ایک ٹولہ ہے پوری دنیا میں، یہ آپ کو پھر چھوڑے. اسی طرح مطلب تمام جو بد اخلاقیاں ہے، قرآن اس کا خلاف، اسلام اس کا خلاف. یہ جو دنیا میں بڑے بڑے بد اخلاق ہے، چور، ڈاکو اور آپ ابھی گنتے جائیں نا، یہ آپ کو چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں. تو اس کے لیے آپ نے تیار رہنا. یہ صورت آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اسلام ایک لیبل نہیں، مذہب ایک لیبل ہے. دیکھیے مذہب جو تشکیل پاتا ہے وہ ہمیشہ ظلم کے سائے میں بنتا ہے. وہ
اس کو معلوم ہے کہ میں نے جو اس کو بنایا نا، اس کو ظالم کے خلاف میں نہیں بنا، وہ اس پر بیزتی کرے گا کہ یہ جو کنواں ہے اس پر قبضہ کس کا ہے، اس سے زیادہ پانی کون لے، اس کا پانی صاف ہے یا ناصاف، اس کے ساتھ وہ بولے گا اس میں چوہا گرا ہے، کتنا ڈولر میں نکالا، بس چوہے کو پہلا نکالنا ہے یا پانی کو پہلے نکالنا، چوہے کی کنڈیشن کی۔ اب اس مسئلے کے ساتھ ایک جو چور ہے، جو کنویں کا پانی چوری تھی، اس کو کیا ہے، جس نے اس پر قبضہ کیا یتیموں کے کنویں پر، اس کو کیا ہے؟ تو اس لیے مذہب جو ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ ہندو مت، تمام مذاہب وہ لیول پر چل سکے، وہ پورے سسٹم میں چل سکے، وہ روس میں بھی چل سکتے، امریکہ میں بھی چل سکتے، ہندوستان میں بھی چل سکتے، ادھر بھی چل سکتے، سردار کے سائے میں بھی چل سکتے، غریب کے جھونپڑی میں بھی چل سکتے ہیں، مگر دین ایسا نہیں، کیونکہ دین جو ہے وہ اخلاقیات پر بنا ہوا۔ تو جب دین اخلاقیات پر بنا، ایک بد اخلاق انسان، ایک ظالم انسان، ایک کرپٹ انسان، ایک قاتل انسان، ایک چور انسان، ایک جھوٹا انسان، وہ آپ کو اگر مانے، ایک ریاکار، ایک متکبر، یا آپ کو جڑے گا پھر؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس صورت بھی آپ کو فرمائے گا کہ جب آپ اس دین میں آتے ہو تو پہلے سے طے کرو، یہ کچھ الفاظ کا نام نہیں ہے، نہ یہ ایک لیبل ہے کہ بس تم جو لیبل پہلا ہے بس ٹھیک ہے مسلمان ہو۔ تو پھر اس کی شروعات الف لام میم سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی۔ اصل میں ایک چیز ہے نا، کئی جگہ ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کوئی بھی نبی آتا تو اس کی نبوت کو لوگ نہیں مانتے، آپ کیوں نبی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، نبوت کا دعویٰ چھوٹا دعویٰ نہیں ہوتا۔ اب اس نبوت کو آپ کیسے ظاہر کریں؟ تو ہونا تو چاہیے کہ اس کے اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی میرا اخلاق ہے، میں نے ایک زندگی گزاری ہے، مگر لوگ بولتے نہیں اس سے بھی بڑا دعویٰ ہے، اخلاق تو کوئی آدمی کا ٹھیک ہو سکتا۔ تو ہر نبی کو اللہ پاک ثبوت کے لیے اس کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں دے دیتا ہے جو انسان اس کے لیے بالکل اس کے سامنے بے بس ہو، جس طرح ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن کہ بھائی تم تو کہتے کہ یہ خدا کا نبی ہے، اور تو پھر یہ قرآن یہ نبی کیسا پیش کرتا ہے، ان الفاظ کیسا، تم نے بڑے بڑے شاعر ہے، تم نے بڑے بڑے ادیب ہے، نثر نگار ہے، تم سارے ملو ایک سے ایک بڑھ کر، اگر تم ایک آیات قرآن ایسی لاؤ تو پھر ٹھیک ہے، جبکہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے، الف ب ت س ج لام، اور انہی حروف سے آپ بھی اشعار پڑھتے ہو، انہی حروف سے آپ بھی کتابیں لکھتے ہو، تو اس کی خیال کبھی میرا جاتا ہے نا کہ الف لام میں یہ حروف تنبیہات یا چیلنج کے حروف، ان حروف سے اللہ پاک ہر وقت ان کو چیلنج کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ان حروف سے قرآن مجید کو ترتیب دے کر بھیجا، انہی حروف کو تم بھی استعمال کرتے، اگر تم کہتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر تم حروف سے اس طرح کا ایک کتاب، ایک آیات، ایک سورت بنا کر پھر وہ نہیں آ سکتا۔ جس طرح ہے کہ لوہا ہم بھی استعمال کرتے اور لوہا جاپان بھی استعمال کرتے، جاپان لوہے سے ایسی چیزیں بناتا ہے جو ہمارے لیے چیلنج کا حیثیت رکھتے ابھی تک، اس کے بعد کیا ہونے والا ابھی تک، تو ان حروف کو وہ استعمال کرتے، ہم بھی کرتے، اللہ نے بھی اس حروف کو کیا بڑا فرق۔ پھر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہی بات، لوگ اسلام میں آتے ہیں، ان کا خیال اسلام ایک عام طریقوں کی طرح ایک تحریک، عام مذاہب کی طرح ایک مذہب، بس ہم جب پیغمبر کے پاس جائیں گے وہ کچھ اوراد ہمیں بتائے گا، کچھ وظیفے ہمیں بتائے گا، ہمارے آپ پر ایک شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کچھ جنتر منتر ہم کو سکھائے گا، کچھ قصے داستان ہم کو بتائے گا، ہمارے والد آ جائیں گے، کوئی سلطانی ٹوپی ہمیں ملے گا،
تو یہ سلیمان کی انگوٹھی ہمیں ملے گا یا کوئی اور چیزیں ملے گا تو بس ہمارے جو ہے نا ہمارے میں اس طرح تمام مسائل ہوتے ہیں. تو وہ اس خیال سے آتے تھے. جب ادھر آتے تھے جب اسلام ان کو اپنی تعلیمات بتاتا, جب یہ تعلیمات کو آگے جا کر ابو جہل کے سامنے رکھتے تو ابو جہل ان کو جو ہے ایک اس سے اچھا مجھے بول رہا. جب وہ یہ آتے ولید بن عتبہ کے سامنے رکھتے تھے وہ چڑکاتا, ابو لہب کے سامنے رکھتے تھے وہ چڑکاتا. تو صرف کیا صرف چڑنی پروپیگنڈا وغیرہ بالکل. اگر وہ فریق کمزور تھا ہوتا اس کو مارتے بھی تھے, اس کو سماجی نقصان دیتے تھے, اس کو معاشی نقصان دیتے تھے اور اس سے سوشل بائیکاٹ کرتے تھے اور جسمانی اذیت بھی اس کو دیتے اور کبھی کبھی ان کو قتل بھی کرتے. تو ان کو بولا گیا کہ بھائی اسلام جو عام مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے, عام تحریکوں کی طرح ایک تحریک نہیں ہے. یہ تحریک دنیا میں امن و سلامتی لانے والا جو ہے لانے والی تحریک. تو امن و سلامتی کے کتنے دشمن ہیں؟ یعنی آج آپ نکلے کہ یار روس اور یوکرین کیوں لڑتے, ان کی لڑائی بند ہو جائے. اس لڑائی نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہے, مہنگائی کا باعث بنا ہے, فلان فلان فلان. تو اس جنگ میں جو جیڑوان آپ کو چھوڑیں گے جن کا اس میں فائدہ, جنہوں نے مل کر دنیا کو استحصال کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا ہے نا, ایک دفعہ ایک ڈرامہ پھر دوسرا ڈرامہ پھر تیسرا, جو بڑی بڑی کمپنیاں وغیرہ وغیرہ صرف تیل کی جو کمپنیاں تو وہ آپ کو چھوڑیں گے تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ مطلب اس ہے بابا تو یہ ہے نا ایک 10 روپئے کسی کے ساتھ ہے اس کو دے ایک 10 روپئے داؤ اس کو بس ٹھیک ہے. تو ایک 10 روپئے اور رکھا 10 روپئے اور رکھا سر. اسی طرح وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات تو یہ جب آپ پیش کریں گے نا تو بڑا مقابلہ ہوگا. اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے خیال کیا کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑے جائیں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا, جبکہ ان کو آزمایا نہیں کیا, جبکہ ان کو آزمایا نہیں کیا. اور واقعی جب تک آپ نے کارکن کو آزمایا نہیں, آپ نے تحریک اس کو آزمایا نہیں, تو کل وہ عین ٹائم پر آپ کو جو ہے نا دبا دے سکتے عین ٹائم پر. ہم دیکھیں یار ہم کہتے ہیں عمران خان, ہم کہتے ہیں نواز شریف, اس کے دوستوں نے اس کو چھوڑا, ٹھیک ہے, تحریک انصاف فلاں فلاں. اگر آپ سے کوئی ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں تو پیغمبر کو بھی لوگوں نے چھوڑا 300 لوگوں نے, اس کا کیا بولا؟ پیغمبر کو بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں چھوڑا غزوہ احد یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ یہ اس لیے دیکھیں اگر آپ ان کو امتحان میں نہیں ڈالیں گے, اور امتحان ہمیشہ عملی ہوتا ہے, یاد رکھیں. یہ تمام دنیا میں یہ امتحانات کیوں ہیں؟ جب عہدے دیتے امتحان پر دیتے, یعنی اگر آپ کو حکومت پاکستان آفیسر بنا تو آپ کا امتحان لیتا نہیں لیتے. کیوں لیتے؟ کہ آپ اس کام کو کر سکتے پھر آپ کو دے. آپ دکان میں کسی کو منشی لگائے تو اس کا امتحان لیتے نہیں لیتے. کیوں دیتے؟ اچھا آپ کسی کو بیٹری دیتے اس کا امتحان لیتے نہیں لیتے. اب وہ مصیبت تحریکوں میں امتحان نہیں, کوئی امتحان نہیں. مذہبی تحریکوں میں تو بالکل, پاکستان کی تحریکوں میں بھی کوئی امتحان نہیں. آج شامل ہو جاؤ, کل تم لیڈر ہے. آج شامل ہو کسی بھی تحریک میں, کل جو ہے تم رہنما بن جائے تو اگلے دن بولتے ہیں ٹکٹ. جب تم پاس ہو گئے بولتے تم وزارت کا وہ زراعت کا وزیر. تو یہ کیا کریں؟ اب دنیا میں دیکھو, دنیا میں لوگوں کو اس کٹالی سے گزارتے ہیں, ان کا باقاعدہ امتحان لیتے ہیں. سونا کب بنتا ہے؟ جب اس کو ہم تپاتے ہیں نا, آگے اس کو خوب تپاتے ہیں تو اس کا زنگ کو نکالتے پھر وہ سونا بن جاتا ہے. لوہا فولاد کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کو آگ میں تپاتے.
تو اسلام نے آگے بہت کام کرنا ہے. اسلام تو صرف آپ سے نمازیں نہیں پڑھوانا یا تم سے حج کروانا. صرف نماز آپ سے پڑھواتا یا کوئی ذکر پھر تو کوئی امتحان نہیں. مگر آپ سے اگر وہ عدل کا نظام برپا کرنا چاہتا ہے، آپ سے ایک بڑا اخلاق مانگتا ہے، ایک رزق آپ سے مانگتا ہے، پھر تو یہ لا الہ سے آپ نہیں چھوٹو. تو مذہب کی دنیا میں جس نے 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھا اس پر جنت واجب ہے مذہب کی دنیا میں. اور ایک آدمی اللہ کے حضور میں آئے گا اتنی گناہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ، وہ جہنم کے قریب ہوگا مگر وہاں سے ایک پرچی آئے گی اس نے لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو وہ پرچی اتنا وزن نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مذہبی بات ہے، یہ ہم نے بنائی. اللہ کا پیغمبر ایسی بات کیسے کہے؟ یعنی اللہ کا پیغمبر اس کے خلاف جا سکتے؟ اللہ قرآن پیغمبر کو کہتا ہے کہ جب تک اس کو میں آزماؤں گا نہیں اور اس کا تعلیم اس کو ڈالوں گا نہیں اس وقت تک جو ہے اس کو عہدہ نہیں ملے گا. جب عہدہ نہیں ملے جنت کیسے ملے گا؟ جب ایک منصب اس اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا بغیر عمل کے تو اس کو جنت کیسے ملے گا؟ مگر ہمارے لیے جنت بہت، ابھی عیسائیت میں تو جنت بڑا آسان ہے. یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کفارہ پر ایمان لائے بس آپ کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے نعوذ باللہ پھانسی پر چڑھے، اس نے کفارہ ادا کیا. آپ شفاعت پر وہ کرے ایگری کرے نا بس کچھ نہیں کہ میں پیغمبر ہماری شفاعت کرے. کس چیز کی آزمائش ہے؟ نہ سے خوش نبی لوگ جانان نبی وہ بات پہ وہ کرتے ہیں جانان نبی. تو ایسا یقیناً اللہ کا نبی تو بہت بڑا، اس میں شک نہیں کہ جانان سے بھی بڑا، مگر یہ چیزیں جو ہے نا پیغمبر نہیں تحریک آپ کو آزمائش میں ڈالا. پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو آزمائش میں ڈالا. اسی لیے جو صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں نا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اتنی بٹیوں سے وہ نکلے، اتنی انہوں نے، ہم کیوں بولیں گے کہ آخر وقت میں وہ لڑے آپس میں؟ آخر وقت میں صحابہ کرام ایسے، آخر وقت میں نعوذ باللہ ایسے. تو پھر اسلام ایک تحریک نہیں تھی. نعوذ باللہ یہ منافقوں کا ٹولہ پیغمبر کو پتہ نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ صرف 5 آدمی صحیح ہے باقی سارے صحابہ کرام مانتے. نعوذ باللہ نہیں. اگر اسلام تحریک ہے تو یہ کیسے تحریک ہے کہ سب وہ تحریک تو یہ تھا کہ ہر آدمی کو اس نے کٹالی میں ڈالا اور اس کو کندن بنا، سونا بنا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے وہ ساتھی جو ناکام ہو گئے ان کو منافق بولا، جو فیل ہو گئے کیا بولا گیا، اور دوسروں کو صادقین بولا، وہ سچے بولا. باقی تاریخ باڑھ لے جائے جو ان کے خلاف بولتا ہے بولتا جائے. یہ تو آج ہماری تاریخ بھی بونک رہا، جیو ٹی وی پی ڈی ایم کے لیے بونک رہا ہے، اروائی جو ہے نا تحریک انصاف کے لیے بونک رہا. ان کے بونکنے سے کیا ہوتا؟ یہ تو تاریخ ہے. جس واقعی کو جتنا مال دے اتنا ہی وہ جو ہے نا تمہارے لیے بولے. البتہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو گویا کہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات پر عمل کیا اور ان کو آزمائش میں ڈالا. صرف ان کو کلمے پر نہیں چھوڑا، نمازوں پر نہیں چھوڑا، صرف میرے طرح سفید کپڑوں پر اس کو نہیں چھوڑا، ایک تصویر دے کر ان کو نہیں چھوڑا، صرف وضو اور نماز پر ان کو نہیں چھوڑا. اور یہ دستور، یہ سنت خدا کا، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اے پیغمبر آپ تک جب بھی ایک حق جماعت، خدائی جماعت پیغمبر کی قیادت میں، صالحین کی قیادت میں، تو وہ ہمیشہ آزمائے گا. اچھا آج ہے اس طرح کی سنت پر عمل ہے. کہتے کہ وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ قَبْلِهِمْ. یہ تو آج کی جو مذہبی تحریک ہے انہوں نے اس طرح طریقوں کو بنایا کہ اپنے کارکنوں کو آزمائے، ان کے عقائد کو آزمائے، ان کی عبادتوں کو آزمائے، ان کے اخلاق کو آزمائے، ان کے کردار کو آزمائے، ان کی معیشت کو آزمائے. کہ یعنی میرا کارکن نماز میں تو پہلے صف میں، دکان میں کیسے؟ کہ اس کو دکان میں آزمائے. یار حج میں تو یہ سب اس نے 100 حج کیے،
اس کا معاشی کاروبار کیسے؟ کبھی ایسا آزمائش کیا؟ کپڑے تو سیدھے سفید پہنے، اس کا بدن کیسے؟ یہ تو لا الہ پڑھتا ہے مگر اس کا عمل کیسے؟ میرے خیال آزمائش نہیں، بس وہ تمہارے ظاہری کو دیکھ اور مناسب کی ظاہری پر بنتے، یہ بڑا بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی اس بزرگ کا آزمائش ہوا، کس کا تعلیم اس کو تم نے گزارا؟ یہ بزرگ اس نے کیا کیا، اللہ کے لیے کیا کیا، اللہ کے بندوں کے لیے کیا کیا؟ اس نے بڑی نمازیں پڑھی، نماز تو مکے میں تو اس وقت فرض بھی نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ نماز آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مانا ہم نے، بہت اچھی بات ہے، 5 وقت کا نمازی یہ تہجد کرتا ہے، خاص ہے نا؟ اگر یہ آدمی ادھر غفلہ کرے گا دکان میں کر، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، پھر آپ کیا نمبر اس کو دو؟ یعنی آپ نے اس کو 10 سوالوں کا پیپر دیا، اس نے 3 سوال کیے، مولوی صاحب 7 نہیں کیا، آپ اس کو پاس کرو تو فیل کرو، فیل کرو گا اس کو، تو ہم پاس ہے، فیل لکھوانا، میں سب سے پہلے فیل، اگر میں آج قرآن پڑھا رہا ہوں تو کیا اس قرآن پر میں نے گھر میں عمل کیا؟ میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ کیسے قرآنی ہے؟ میرا رویہ میرے بچوں کے ساتھ قرآن کے مطابق، ہمسایوں کے ساتھ میرا رویہ قرآن کے مطابق، میں ملازمت قرآن کے مطابق کر رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں اپنے خاندان میں ماں باپ کے ساتھ قرآن جیسا جو ہے نا وہ کرتا ہوں، جو قرآن نے میرے ماں کے بارے میں بتایا، کیا میں ایسے کر رہا ہوں؟ اس چیز کی طرف کبھی دھیان کیا؟ بس مذہب ہمیں بس ایک نظری ویسے، ہاں مولوی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، ماشاء اللہ، کیسی پگڑی اس کا، ماشاء اللہ، کیسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس مجھے ہوائیں اڑا، اس لیے آپ کہ معاشرے میں آپ اچھائی نہیں دیکھ رہے، تمام اسلامی معاشرے میں صاف چیز کھانے کی آپ کو نہیں ملے گی، معیاری چیز آپ کو نہیں ملے گی، یہ کون ہے مسلمان؟ سچ، سچی گواہی بہت مشکل سے آپ کو ملے، امانت، دیانت، اچھا اخلاق، تو یہ دستور ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں نا، تحریکوں کو ہم اسی پیٹرن پر لے جائیں، بلکہ سب سے پہلے اپنا احتساب کریں، سب سے پہلے، کیونکہ خدا نے مجھے امتحان میں ڈالا، یہ تحریک کس طرح ہے، تو میں ہر دن وہ نہیں بولتا شام کو اپنا احتساب کروں، سوتے ہوئے اپنا احتساب کروں کہ میں نے آج کا دن کس طرح گزارا، یہ جو میرا عمل خدا کی طرف جائے گا، پھر میں نے آج کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کا حق میں نے کھایا، کتنے لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا، اور مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کیا، احتساب نہیں۔ ہم امتحان کو مانتے نہیں ہو، ہم امتحان اس کو کہتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو غریب بنایا، کیوں غریب بنایا؟ غریب سے کیا امتحان لیتے؟ ایک آدمی کو آپ نہیں پڑھا ہو اور اس کو 10 سوالات دے دو، وہ کر سکے گا؟ غریب کا امتحان کیا؟ ایک بلوڑ ایک کچکور، اس نے کیا امتحان؟ امتحان تو محمود دے گا جس کے پاس حکومت تھی، بلوڑ کے ساتھ کیا تھا وہ امتحان دے گا؟ تو ہم لوگوں کو امتحان کا بولا جاتا ہے، مگر امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ کہ آپ نے حسین عمل کرنا، وہ جو سورۃ تبارک الذی میں پڑھتے ہیں نا، بِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہارے کام اچھے ہیں تو تم پاس، اگر تمہارے کام برے ہیں، اچھے کام وہ ہے جو تم کو بھی فائدہ دے رہے، معاشرے کو بھی فائدہ دے رہے، حسین عورت، خوبصورت عورت، یعنی اپنے آپ کو بھی خوبصورت بناؤ، معاشرے کو بھی خوبصورت بناؤ۔ ہم نے معاشرے کو گندا کیا، خوبصورت بنا، پھر ہم پاس ہیں۔ ہمارے پیپر مولوی چیک کرے گا یا فرشتے چیک کرے گا یا اللہ کرے گا؟ اگر اللہ کرے گا تو پھر اللہ کے فرشتے پر وہ سخت حساب کریں گے،
اچھا یہ کیوں کرتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. ہر آدمی اپنے آپ کو سچا پاتا. اللہ تعالیٰ اس لیے امتحان کرتا ہے کہ واقعی دیکھیں یہ صادق ہے یا جھوٹا ہے. اور یہ اس وقت اپنے عمل سے یہ بات پہچانا. ایک آدمی مسجد میں 100 بار بولے میں سچا ہوں، اور اگر اس کا کاروبار ٹھیک نہیں تو پھر وہ جھوٹا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تاکہ یہ آشکار ہو جائے لوگوں پر، یہ امانت دار ہے، یہ صادق ہے، یہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے صادق اور کاذب کو آشکار کر امتحان سے گزار کر. ہمارے ہاں ایسا نہیں. ہم جس کو بڑا بناتے، ہم جس کو اچھا سمجھتے، جس کو ووٹ دیتے، جس کی سرداری میں چلتے، جس کو دوست بناتے، جس کے ساتھ رشتہ داری کرتے، کبھی ہم نے امتحان نہیں سکتا؟ کبھی یہ سوچا کہ امتحان سے یہ گزرا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھگتنا پڑتا. اور ہم اس سے پھر سچ کا، ایک آدمی بول رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں، کبھی ہم اس سے سچ کا مطالبہ کیا کس کو تم ثابت کرو کہ سچ. ایک آدمی نے جھوٹ بولا اور ہم نے اس کو سچ بولا. یہ صورت حالات ہے کہ یورپ کیوں ترقی کر رہی. یورپ ایسا لوگوں پر اعتبار نہیں کرتا، یا کرتا ہے ایسا آنکھیں بند نہیں کرتا. وہ اکثر کاروبار بھی کرے گا، آنکھوں کو بند نہیں کرے گا. آپ کا ہسٹری وہ پڑے گا پورا. ابھی یہ جو بائیڈن ہے امریکہ کا صدر، اس کی تاریخ ہے، پوری تاریخ اس امریکیوں کے ساتھ. اس کے موجود 1000 چیک اس پر ہے، مگر اس کی پھر کی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آشکار کر دے تاکہ پہچانے جائے. اور ہم کہتے ہیں ہم چھپتے ہیں مذہب کے سے، ہم چھپتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں. ہم کبھی نہیں بولتے جاؤ میری بیوی سے پوچھو کہ مولوی صاحب جو درس قرآن دیتے ہیں یہ کیسا ہے، اس کا ہم لوگ ڈرتے ہیں. ہم نہیں بولتے جاؤ ہمارے ماں باپ سے پوچھو، جاؤ ہمارے بھائیوں سے پوچھو، بہنوں سے پوچھو، میں نے کسی کا حق تو نہیں کہا. ایسا ایک آدمی جو اپنے آپ کو احتسابی بتایا ہے. یہ مسجد والے ہیں اور نہیں. یہ آپ کے جو لیڈر ہے یہ احتساب کے لیے تیار ہے. آؤ بھائی ہمارا احتساب کرو، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو آزمائش کے بنا کچھ نہیں ہوتا. میں تو یہ دیکھتا ہوں ہم لوگوں کو ایک نوکری بھی ملتی ہے آزمائش پر. ہمارے بچے پڑھتے ہر سال 3 بار 4 بار ان کا امتحان لیا جاتا. دنیا داری میں جو ایسا تھا، مگر دینداری میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا داری میں قدم بہ قدم امتحان. پہلی جماعت کا بچہ ہے اس سے امتحان لیا جاتا ہے، دوسری جماعت کا بچہ ہے اس سے امتحان لیا جاتا ہے، پھر امتحان، پھر امتحان، پھر بھائی ابھی مڈل کا امتحان، ابھی میٹرک کا امتحان، ابھی فلان امتحان، ابھی اس کے بعد امتحان، پھر جا کر اس کو کچھ ملتا. یار ابھی آدمی اس چیز کا ہے. یہ وہ مذہب نے ہم کو بتایا. اصل بحث تو یہ ہے، اصل بحث تو یہ کہ اس وقت اسلامی معاشرہ، مذہبی معاشرہ ہر جگہ کیوں ناکام، تمام شعبوں میں. اس لیے کہ اس کا امتحان نہیں لیا گیا کہ وہ اہل ہے یا نہیں. اچھی تو اہلیت کی بنا پر ہوگا، میں اچھا آدمی ہوں یہ کریڈٹ ہے. تو یہ کریڈٹ آپ مجھے کیوں دیتے؟ یہ اعتبار کہ مولوی صاحب اچھا آدمی ہے، آپ مجھے جانتے میں اچھا آدمی. مگر مذہب بولتے ہیں ہاں جی مولوی صاحب کے سفید کپڑے، 5 وقت کا نمازی ہے. ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے. ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے. آپ میرے ساتھ دوستی کرتے ہیں کس اعتبار پر کرتے ہیں؟ آپ رشتہ داری کرتے ہو کس اعتبار پر کرتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ تجارت کرتے ہو کس اعتبار پر کرتے ہیں؟ اگر ہم سب اسی معیار پر چلتے خدائی سنت پر تو آج یقین جائے یورپ سے ہم ترقی کرتے ہیں. بالکل طریقہ. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جو صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا نا، اس آیات کو دیکھتے ہوئے، اس آیات کو وہ اس کا اقتدار تھا، ورنہ کبھی نہیں بناتے کہ بھائی یہ آدمی پیغمبر کے ساتھ جو رہا ہے آزمائش میں خاص آدمی ہے.
یہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نائل تھا جبل قرآن، پھر تنوز بلا سارے سو کرام قرآن کو نہیں جانتے، ہم جانتے وہ ہم سے 100 بار زیادہ جانتے تھے. اگر انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بادشاہ بنایا تو وہ جانتے تھے کہ یہ تحریک میں کامیاب انسان ہے، یہ تحریک میں پاس ہوا ہے، یہ آزمائشوں کو کراس کرے گی، آزمائشوں میں صادق نکلا ہے، یہ کاذب نہیں نکلا. اچھا ایک چیز میں بتاؤں، یہ حدیث کے حوالے سے ہم بھی امتحان لیتے، محدثین امتحان لیتے. امتحان کیسا لیتے؟ کبھی اس کو آپ پڑھنا چاہو آپ حیران ہو جاؤ گے، یہ آدمی بڑا عادل ہے، 2 دن تم نے اس کے ساتھ ملاقات کی، تم کو کیسا پتہ چلا گیا؟ لوگ بولتے عادل ہے، لوگ بولتے عادل ہے بس. اچھا یہ صادق آدمی تم کو کیسا پتہ چلا 2 دن؟ میں شاہپور سے آیا مدینہ، ایک آدمی سے حدیث لینا، وہاں میں نے 5-6 دن گزارے، مجھے ان کے بارے میں کیا پتہ چلا کہ اچھے وہ ہے، صادق ہے، امین ہے، فلان ہے، کوئی پتہ چلا؟ لوگ بولتے ہیں بس. حالانکہ اسلام تو آپ کو اس سے گزارتا ہے کہ امتحان سے گزارتا ہے. یہ محدث کن امتحان میں یہ نکلا ہے، یہ بولے اپنے اس نے دین کے لیے کیا فارغ ہے، کیا فائدہ کیا اپنے مال سے، اپنے اس سے، دوسرے سے، تیسرے سے. وہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا جو اپنا خون کا نظر جہاد میں دے. غزوہ بدر میں وہ کڑا ہے اللہ کے دین کے لیے پیغمبر کے ساتھ کہ میرا سر اس آدمی سے جھوٹ کا توقع نہیں کرے. کیا یہ محدث بھی ایسا؟ ایک آدمی اپنا پورا مال اسلام کو دے رہا ہے، کنواں خرید رہا ہے مسلمانوں کے لیے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے، جب اتنا مال دیتا ہے نا خدا کے لیے، یہ پیغمبر پر کیسا جھوٹ بولے؟ کیا یہ محدث بھی ایسا سخی تھا؟ ایک آدمی بولتا ہے کہ یار اگر میری بیٹی بھی اسلام میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ تو آپ توقع کریں گے، اس سے بڑا عادل آدمی نہیں ہے نا، تو کیا یہ بھی ایسا؟ ہمارا جانچ یار عجیب جانچ ہے، اور مسلمانوں کا جانچ میں تو کہتا ہوں اس وقت غیر معیاری جانچ. انگریز ایک ڈاکٹر لگا تھا اپنے اسپتال میں، پاکستان میں ایک ڈاکٹر لگا تھا، یقین جائے معیار اتنا فرق ہے کہ آپ پوچھو. وہ بھی ایک ڈرائیور کو لائسنس دیتے، یورپ والے انگریز لوگ اب بھی ایک ڈرائیور کو لائسنس دیتے، ان کا معیار سخت ہے، ہمارا معیار سخت. اس لیے ادھر ایکسیڈنٹ کم ہوتا ہے، ٹریفک کا نظام جاب نہیں ہے ادھر. کیا اس لیے کہ امتحان بڑا آسان، امتحان کیا 1500 روپے اس کو جیب میں ڈالو، یہ وہ لے لو لائسنس دے، ایک فون کرواؤ، یہ ڈاکٹری کا سند لے لو، ایک کالا امامہ پہنو، بڑی داڑھی رکھو، سفید کپڑے، نماز، یہ بزرگی کا جو ہے وہ لے لو. یہ کیا ہے؟ خدا کا امتحان. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح آگے نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جب تک اس کو میں نے ظاہر نہیں کیا لوگوں کو اس وقت تک میں اس کو چھوڑوں گا. یعنی اس کا مطلب ہے قرآن میں ایسے احکامات ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرتا، ہر وقت میں نے ظاہر کرتا. اسی لیے ہم قرآن سے ڈرتے ہیں. یا ادھر قرآن ملے ہوئے کہ مولوی صاحب نو سر رکھو، کیوں مسلمان آج قرآن سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان کو معلوم ہے اگر قرآن کی طرف آگے میرا امتحان ہے. قرآن ایک ایسا آئین ہے، مجھے بتا جائے گا، مجھے بتا دے. اس لیے ہر آدمی قرآن سے ڈرتا اور بھاگتا ہے قرآن سے. جس طرح جنگلی گدا شیر سے بھاگتا، اسی طرح مسلمان قرآن سے بھاگتا. قرآن وہ میرے کاروبار کے بارے میں بولے گا، وہ میرے اخلاق کے بارے میں بولے گا، وہ فلان کرے گا، وہ فلان کرے گا، مجھ سے امتحان لے گا. ہم لوگوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، ہم لوگوں نے کچھ کیا. اس طرح نااہل بچے امتحان سے بھاگتے ہیں. ہمارا امتحان نہیں ہو سکتا. غلط ہے. آج مسلمان امتحان سے بھاگتا ہے، مطلب قرآن سے بھاگتا ہے. بس آج اتنا ہی ہم لوگ پڑھ سکے. ٹھیک ہے.